لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے. عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی. شہباز شریف سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو بالکل آپ لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے. لندن میں بہت خطرہ ہے, آپ لندن نہ جائیے گا, ادھر ہی رہیے گا. انشاءاللہ عید کے بعد ہم پورا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, عوامی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو. یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو, آپ کے ملک کو, عوام کے خون کو چوستا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں جمہور, فرید رئیس کے ساتھ. سیاسی منظر نامے کے اوپر بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. ایک طرف کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ ملک اور خاص طور پہ حکومتیں, اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر کافی زیادہ بات کر رہی ہیں. حکومت اپنے اقدامات اٹھا رہی ہے, لیکن دوسری طرف ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پیش گوئیوں کے ماسٹر اور پیش گوئی کرنے میں ملکہ حاصل رکھتے ہیں شیخ رشید صاحب, نیب سے متعلق اور نیب کی کارروائیوں سے متعلق بارہا وہ پیشن گوئیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. اور آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 31 جولائی تک نیب جو ہے وہ جھاڑو پھیر دے گا. حکومتی اراکینوں یا پھر اپوزیشن کے تمام کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. یہ جھاڑو کس طرح سے پھیری جائے گی, کون کون ہوگا, کس طرح سے یہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی, یقیناً آنے والے دنوں میں منظر نامہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس, وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کی پریس کانفرنس, اور اس کے بعد حکومتی بینچوں کی طرف سے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی جو اس وقت اجلاس ہوا, اس کے اندر عدم شرکت کے حوالے سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اس سب پر بات کریں گے. آج اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہے میرے ساتھ پبلک اکاؤنٹ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے رانا تنویر حسین صاحب. السلام علیکم اور بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں رانا تنویر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. ذرا میاں شہباز صاحب کی عدم شرکت کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی ہیں, اور آج جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, ثبوتوں کی بات ہوئی ہے اور کافی زیادہ کارروائیوں کی بات ہوئی ہے کہ یہیں ٹھہریے گا, یہیں رکیے گا, کہیں نہ جائیے گا, یہ تمام کارروائیاں ہوں گی. تو اس کارروائی کو حکومت یا جو نیب کی جو کارروائیاں ہیں, کیا آپ اس کو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ فرید صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے 2-4 جو کویشچن آج کے پروگرام میں رکھے ہیں بڑے اچھے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شہباز صاحب کے متعلق جو ان کی پولیٹیکل کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, یا جس طرح ایک میں سمجھتا ہوں ایک جب سے وہ آئے ہیں, جب وہ لندن میں تھے بڑے میاں صاحب کی تیمارداری کے لیے, تو اس وقت تو کوئی بات نہیں تھی. اور جو کیسز بھی بنائے انہوں نے, وہ جس طرح بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جس طرح کے کیسز ہیں. لیکن جب وہ واپس آئے تو ان کو ایک تھریٹ محسوس ہوئی, اور یہ کہہ بھی رہے ہیں جس کی کوئی بیس لیس وہ چیز تھی کہ وہ شاید اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کوئی چینجز ہونے والی تھی. تو وہ تو آئے کہ بھائی ایک ملک اس وقت بڑا بحران ہے, چیلنج کا سامنا ہے, یہ جو کرونا ہے یہ وبا ایسی ہے, اور ان کا جو ایکسپیرینس پاس کا ہے, جو گورننس ان کی تھی, یا جس طرح چیلنجز ڈنگی کا تھا, یا باقی چیلنجز بے شمار وہ فیس کرتے رہے ہیں, تو ان کا خیال تھا کہ وہاں جا کے اپوزیشن ایک اپنا رول اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرے گی. لیکن آگے بڑی مایوسی ہوئی, لیکن ان کو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور انہوں نے ایک نہیں رانا صاحب, تو کیا یہ تھریٹ اب بھی ہے کیا حکومتی بینچوں میں کہ شہباز صاحب اگر یہاں پر آئے ہیں تو وہ کسی چینج کا حصہ بننے کے لیے آئے؟ یہ ان کے ذہن میں کچھ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ کسی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں, نہ -1 میں, نہ ود این ہاؤس چینج میں. وی ول ناٹ بی پارٹ آف دا جو نیشنل گورنمنٹ یا کوئی جو بھی جو خاکہ کوئی اسکیچ پیش کرتے ہیں. تو رانا صاحب کی اپروچ ہوئی ہے آپ تک؟ ہم کہہ رہے ہیں کوئی اپروچ یا آپ تک, یا آپ کی جماعت تک, یا آپ کی ٹاپ لیڈرشپ تک کوئی اپروچ, کوئی رابطہ کسی طریقے کا کہ اس طرح کے جس طرح کی چیزوں کا آپ نے نام لیا اس کا حصہ بن جائیے؟ نہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا, لیکن یہ اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن ایک ان کے اندر انسیکیورٹی ہے, اور عمران خان کی گورنمنٹ جس طرح کھڑی ہے, جن بساکیوں پہ کھڑی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کا ذکر بھی کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ انٹرنل ایکسٹرنل اور ود این ہاؤس کیا پوزیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں
دیکھتے ہوئے انہوں نے شہباز صاحب کے پیچھے پڑ گیا اور انہوں نے طوفان مچا دیا کہ اب دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کتنی لمبی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں. شاید ان کا تو ایک ماضی آپ دیکھیں, انہوں نے تو میرا حال جو پروجیکٹس یہاں لگائے بجلی کے, اس میں 200 ارب روپیہ بچایا, اور ریکارڈ چیزیں ہیں, یہ نہیں کہ ایک ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں, لیکن وہ چلیں ان کی ایک اپنی بادشاہی ہے, وہ کرتے ہیں, اور جس طرح آپ شین گوئیاں سنتے ہیں. لیکن میں اس پہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں, ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. پیپلز پارٹی بارہا کہہ چکی ہے, ساری اپوزیشن کہتی ہے, لیکن کیا آپ کا خیال ہے جو چونچو کا مربع اس وقت گورنمنٹ میں ہے, جس میں پاس 30 سال کی یہ بات کرتے ہیں, آدھی کیبنٹ تو 30 سال پرانی ان کے پاس ہے, جنہوں نے مختلف حکومتیں ہٹائیں. انہوں نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی مزے کیے, انہوں نے کاف لیگ مشرف کی حکومت میں بھی مزے کیے, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی مزے کیے. کون سے بندے آپ کے کیبنٹ کی, اور 30 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, 30 سال ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. تو سر پھر کمال تو ان لوگوں میں ہے نا جو آپ کی حکومت میں بھی رہے, مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے, اب ان کے پاس بھی ہے. تو جس طریقے سے آپ مجبور ہوئے ہوں گے ان کو رکھنے کے لیے, ویسے ایسا ہی یہ بھی مجبور ہوں گے ان کو رکھنے کے لیے اپنے ساتھ. فرید صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سمجھ لیں, یا تو ہمارے جو سسٹم ہے یہاں پولیٹیکل سسٹم, یا جس کو پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں, یا کنسٹیچوئنسی بیس سسٹم ہے, یہ ایک ڈیمیج ڈسکشن پھر بڑی دور چلی جائے گی, اس کی ویکنیسز ہیں, یا ہمارے ایک کریکٹر کی بات ہے کہ ہم مطلب ہم بھی ایکسپٹ کرتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی ایکسپٹ کرتی رہی ہے, اور کاف لیگ نے تو خیر مجموعہ ہی اس طرح کا اکٹھا کیا, پیٹریوٹس بنائے. آپ کو پتا ہے انہوں نے کس طرح نیب کو یوز کیا پیپلز پارٹی کے بندے توڑنے کے لیے, 2002 کی گورنمنٹ بنانے کے لیے, اور پھر ایک ووٹ سے وہ سارے بنے, جمالی صاحب یا جو بھی بنے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہمیشہ استعمال ہوئی ہے نیب. آج بھی وہی وتیرہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ بڑی ویک گورنمنٹ ہے, گورننس ہے نہیں ہے, بہت ایک نلائق یا ناکامیاں ہیں, تو وہ ہٹانے کے لیے تو جو وہ ساری اپوزیشن کو رگڑا دے رہے ہیں. اور کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں, نہیں 5 سال چلے, ہمیں تو چھوڑے, 5 سال جو کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ رہی ہے, بی آر ٹی آپ کے سامنے ہے, مالو جبا آپ کے سامنے ہے, میچور کیسز ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, اب چودھری سرور خان صاحب کہہ رہے تھے کل اسپیچ انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں. بھائی حاضر تم تو آپ 3 دفعہ وزیر رہے ہو, کبھی کاف لیگ میں رہے ہو, کبھی ہمارے ساتھ رہے ہو, کبھی پیپل پارٹی میں رہے ہو. سرور خان صاحب یہ سارے ادھر ہی پھرتے رہے ہیں, تو آج ادھر پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں لہٰذا ہم بالکل ٹھیک ہے. جی وہ تو چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ جی چلو اچھی بات ہے, میری مشہوری بھی ہو رہی ہے اور میں حاضر بھی ہوں, 3 دفعہ بلائے, 4 دفعہ بلائے, 6 دفعہ بلائے. بہرحال میں ولید اقبال صاحب کو, سینیٹر ولید اقبال صاحب کو شامل گفتگو کروں گا, اور پھر سسی آپ کی طرف میں آؤں گا. ولید صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت رانا تنویر صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میاں شہباز شریف صاحب واپس آئے اور حکومتی بینچوں کے اندر ایک کھلبلاہٹ سی مچی کہ کسی چینج کا حصہ یا چینج کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے کہیں مددگار ثابت نہ ہو جائیں, یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یکدم سے شہباز شریف صاحب کے خلاف مزید کیسز اور نیب کارروائیوں کا اندیا دیا گیا ہے. حقیقت کیا ایسی ہے, کوئی کھلبلی مچی ہے آپ کے بینچز کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر؟ پتہ نہیں جی, یہ کھلبلی جو ہے میں تو پہلی دفعہ اس بات کو سن رہا ہوں جی. نہ میں نے کبھی کوئی کھلبلی محسوس کی ہے اس بابت میں, یا اور نہ ہی میرے اور کوئی ساتھی جو نیشنل اسمبلی میں ہیں یا دیگر وہ کیبنٹ میں یا اس طرح کی جگہ پہ, ایسی بات کبھی سننے میں نہیں آئی, اور نہ ہی ایسی بات میں کوئی حقیقت ہے جی. بلکہ اگر کوئی بات آپ میرے خیال خود بہتر جانتے ہوں گے کہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کی صفوں میں مکمل اتحاد ہے, اور کسی قسم کی کوئی جو ہے یہ کبھی جو وہ ابھی کچھ دن پہلے میرے خیال سعید غنی صاحب نے کسی اس میں کہا تھا کہ جی آپ پتہ نہیں 6 یا 4 ووٹوں کے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور بھائی اگر اتنے ووٹوں کا سہارا ہے تو گرا کے دکھاؤ نا, لاؤ عدم اعتماد کی. مطلب بات یہ ہے کہ بالکل اتفاق اور اتحاد ہے گورنمنٹ کی صفوں میں, اور اس کے برعکس اپوزیشن کی صفوں میں فی الحال اور مسلسل جو ہے جب سے یہ 1 سال پیچھے چلے جائیں یہ سینٹ کے چیئرمین کے اوپر عدم اعتماد کی بات آئی, مجھے تو کوئی انتشار ہی مسلسل نظر آ رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے. تو ایسی کوئی کسی قسم کا کھلبلی یا خطرہ نہیں ہے.
آج کی پریس کانفرنس میں ایسی کوئی بات، کوئی چیز، کوئی رومرز، کوئی افواہ جس طرح سے پھیل جاتی ہے، جس طرح سے رانا صاحب نے اشارہ دیا کہ کوئی وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی ان کی جماعت کسی بھی نان کانسٹیٹیوشنل چینج کا حصہ نہیں بنے گی، -1 وغیرہ کسی چیز نہیں، ایسی بات ہے بھی کوئی نہیں جی. نہیں فرید، ایک منٹ صرف، بات میں کبھی بولا نہیں، فرید چھوٹا ہے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن مجھے بتائیں ان کی تو سٹیٹمنٹ آئی ہیں وزیروں کی کہ شہباز شریف جس امید سے آئے تھے وہ ان کی امید ٹوٹ گئی ہے. ان کو تو ایک یہ جھانسا دیا گیا تھا آپ آئیں اور بالکل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اور آ کے تو ٹیک اوور کر لے. یہ سٹیٹمنٹ ہیں شیخ رشید کی اور سارے وزیروں کی. اب وہ ولید صاحب، یا آپ نے میں نے تو وہ سٹیٹمنٹ نہ سنی ہے نہ پڑھی ہے. یہ والی سٹیٹمنٹ میں نے ضرور سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے. پوچھ لے صرف پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ایک وہ ٹارزن والی جو ہے آپ نے نہیں دہرائی، اور دوسری جھاڑو پھیرنے والی وہ آج آپ نے سب نے دکھائی بھی ہے. اور وہ والی جو بات ہے وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیب ٹارزن جو ہے وہ بنے گا عید کے بعد. ویسے آپ سے پہلے ولید صاحب شیخ صاحب جو ہیں وہ پیش گوئیاں دے دیتے ہیں، وزیر اطلاعات شاید دے نہ دیں، لیکن شیخ صاحب جو ہے وہ نیب سے متعلق بڑی سبک رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ بالکل تیز گام اور سپر ایکسپریس کی طرح سے جو ہے وہ پیش گوئیاں دے رہے ہیں، نان سٹاپ ٹرین کی طریقے سے. دیکھیں شیخ صاحب کے جو بیان ہوتے ہیں اور جو ان کا انداز بیان بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وزیر تو آپ کی ہے نا ولید صاحب، وزیر تو آپ کی ہے نا. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سے ان کی اور ہر انداز بیان سے اتفاق کیا جائے. لیکن یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ مجھے صداقت کی جھلک نظر آتی ہے. اور اس لیے کیونکہ میں خود اپنے دل میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے اور جس طرح سے ابھی جس مینیفیسٹو پہ ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں احتساب والے پہ، کسی نے بخشے نہیں جانا، اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہو یا اپوزیشن سے ہو. آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ مجھے پھر آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عید کے بعد آپ کے پی ٹی آئی اور حکومتی حلقوں سے بھی نیب کی کارروائیاں ہوں گی، انہیں بھی اسی طریقے سے کسٹڈی میں رکھا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، جیسے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جی میرے پاس وہ کوئی کرسٹل بال تو نہیں ہے جس میں آگے کا دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایک اندازہ ہی لگ سکتا ہے. یہ جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ ایسی انہونی بات ہے، میننگ یہ علیم خان صاحب نہیں کسٹڈی میں تھے اور یہ سبطین خان صاحب نہیں کسٹڈی میں تھے، یہ سٹنگ منسٹرز تھے اور ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کے سٹنگ منسٹرز. تو ایسی بات اگر پہلے ہوئی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اپنی مثال پہلی ملتی ہے کہ جس طرح سے یہ پبلک کی گئی، یہ جو شوگر کے قیمت والی رپورٹ جو تھی، اوپر جانے کی رپورٹ اور سبسڈی اور ایکسپورٹ والی بات، اور اس کے نتیجے میں فورینزک رپورٹ جس میں اب منسٹرز ایک کے بعد دوسرے، چیف منسٹر، فیڈرل منسٹر، ایڈوائزر آن کامرس، یہ سارے گئے اس کے سامنے پیش ہوئے. اور اس کی بھی اسد عمر صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ بھی ایک پہلی مثال آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمت نظر آ رہی ہے جس کے اوپر جو ہے خواہ وہ حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے ہو، کسی عہدے کے ناجائز استعمال میں انوالو ہو، کرپٹ پریکٹس بےایمانی میں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک سمت اور ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے جس کے اندر حکومتی حلقوں میں سے بھی کسی کو اسپیئر یا چھوڑا نہیں جائے گا. سینیٹر سسی بریجو صاحبہ، یہ دونوں آپ نے گفتگو سنی ہے، رانا صاحب کی بھی اور ولید اقبال صاحب کی بھی. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جس طریقے سے توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے اندر آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، یہ جو نیب کی کارروائیاں جو کیسز اور ریفرنسز ہیں، اور جیسے ولید کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا چاہے وہ حکومت میں سے ہی کیوں نہ ہو، تو آپ سمجھتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا اس کو وہ ڈائریکشن ملنے والا ہے جو شاید اب تک بقول پی 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 اور پی ایم ایل این کی اب تک وہ ڈائریکشن نہیں تھا، وہ صرف یونی ڈائریکشنل کارروائیاں تھیں؟ بہت شکریہ جی، میں نے دونوں کو سنا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس حکومت کی کون سی پالیسی ڈائریکشن میں ہے؟ میرے تو خیال میں ساری چیزیں ڈائریکشن لیس ہیں، اور نیچرلی سینیٹر ولید صاحب میرے کولیگ بھی ہیں، وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے، اور میرے خیال میں سب سے اچھا جو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ایک پی ٹی آئی میں سے جو لوگ ہیں، ہی از ون آف دیم. لیکن انہوں نے بھی سچ اور حق کی بات نہیں کی. میرے خیال میں نیب جو ہے جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے، شروع دن سے
وہ ایک وکٹمائزیشن کا ٹول ہو کر اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اٹس ویری مچ ایویڈنٹ، اور ہر بچہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ جس طریقے سے صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، ایون چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، ان کی تو پوری کی پوری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، جو الیکٹڈ لوگ تھے پارلیمنٹ میں، اور جن کو پھر پارلیمنٹ میں وہ جو سیشنز تھے ان میں اتنی وکٹمائزیشن کا یہ عالم کہ ہمارے رہنما ہو یا مسلم لیگ نون کے، ہم نے دیکھا کہ ان کو بلایا بھی نہیں جاتا تھا. کمیٹیز کے اجلاس تک کرنے انہوں نے ختم کر دیے اسپیکر صاحب نے کہ بھائی وہ نہیں آ سکے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ یہ جو جتنا بھی عرصہ یہ گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے اسٹینڈرڈز جو ہیں اس میں بالکل فرق رکھا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. ایک رولز کا سیٹ جو ہے ان کا اپنے لوگوں کے لیے ہے. تو جن پی ٹی آئی کے جن حکومتی لوگوں کی بات ولید صاحب نے جن کے نام لیے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے اسٹینڈرڈز کچھ اور تھے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں، ہمیشہ یہ دیکھیں، یہ وہی دو نام جو ہے نا، یہی آتے ہیں، علیم خان صاحب اور ان کے، اور تو کیا کوئی بھی مجھے بتائے کہ ٹاپ لیڈرشپ میں سے نام ویسے رپورٹس میں، انویسٹیگیشن میں، یا مختلف جو ہے وہ جو بھی ان کے چینی سے لے کر آٹے سے لے کر مختلف معاملات جو ان کے سینئرز کے نام آتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کبھی خسرو بختیار کے حوالے سے کوئی بات دیکھی؟ فردوس عاشق اعوان کو تو انہوں نے ایک طرف کر دیا کہ بھئی 2 مالی زیادہ رکھے، فلاں کیے، یہ پتہ نہیں کیا. لیکن جن کے حقیقتاً نام آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کون سی کاروائی ہوئی؟ کیبنٹ سے جو ہے ان کو کیا ریموو کیا گیا؟ یہ ری شفل کرنے سے کیا یہ کن کے خلاف کاروائی نہیں سسی صاحبہ؟ کس کے خلاف کاروائی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی کے لیے پی ٹی آئی حکومت اوائڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں کون ہوتی ہوں؟ قانون کے جو تقاضے ہیں، جو رول آف لا اگر ہو تو سب کے لیے ہو، پالیسیز جو ہیں سب کے لیے ہو. وکٹمائزیشن کا محض ایک ویپن کی طرح نیب کو جو استعمال کر کے آپ پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو آواز اٹھے گی، اور اس میں پروٹیسٹ وہ ضرور کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ چیز جو آپ کا آئینی حق ہے، آپ کچھ چیزوں پہ آواز ریز کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ پالیسیز پہ، کچھ جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشنل جو معاملات ہیں اس بات ہی نہیں کر سکتے. آپ اگر کسی چیز پہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، فوری طور پر اب نوٹس آ گیا فلانے کو، اس کو نوٹس آ گیا، وہ پیش ہو جائے، یہ پیش ہو جائے. باقی یہ تو سارے میں نے کہا نا، سینیٹر ولید اقبال صاحب جو ہے ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی طبیعت، اور یہ علمی ادبی ایک ادریا کی فیملی سے ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. لیکن جو باقی کی پی ٹی آئی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں پی ٹی آئی کی تھوڑی بہت جو نام ہے وہ سینیٹر ولید صاحب کے جیسے لوگوں کی وجہ سے. باقی تو جو بھی میں نام نہیں لے رہی، جو آج کل جو انفارمیشن میں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے سمجھا سینیٹر شبلی فراز جو صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ فہمیدگی سے چلیں گے، انہوں نے بھی ہوائی جو ہے وہ باتیں کرنے شروع کر دی ہیں. کسی بھی چیز کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیگل ایویڈنس کوئی نہیں ہے، کنوکشن کی کوئی نہیں. اس سے پہلے جو آپ ٹرائی کر رہے ہیں نیب میں، آپ کٹڑے میں کھڑا کر دیتے ہیں، آپ ڈیفیم کرتے ہیں لوگوں کو، آپ انگلی اٹھاتے ہیں، آپ ان کو معاشرتی طور پر اتنا آپ دیوار سے لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو سیاست کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. کیا یہ پاکستان ہے، یا کیا یہ نیا پاکستان ہے جس کی بات پی ٹی آئی ہمیشہ کرتی تھی؟ میرے خیال میں یہ جو بھی ہو رہی ہے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وکٹمائزیشن ہے، اور جس کا ہم نے پہلے بھی فیس کیا ہے، اب بھی کریں گے. ثبوت ہو لائیں، وہ ثبوت نہ ہو تو آئیں. پارلیمنٹ میں جو بات ہے اس وقت جو ہے، ہم کرونا جیسی ایک خطرناک ترین وبا جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، اور ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم ہر قسم کے کانسٹیٹیوشنل فورم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ ساری چیزیں، ساری سیاستیں بات کی ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں 18 امینڈمنٹ، این ایف سی، لیب، یہ سارے شوشے جو ہے اچانک شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل سسی صاحب آپ نے جو بات کی ہے. رانا صاحب، یہ جو بات آپ نے اس وقت سنی، سسی نے بھی جو باتیں کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت یہ جو اس طرح کی ہم اسمبلیز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسمبلی آپ کا وہ فورم ہے جہاں پہ آپ کی لا میکنگ ہے، اس وقت آپ کی جو کمیٹیز ہیں، باقی چیزیں، کیا ہم کووڈ سے پہلے کی بھی بات کریں؟ کووڈ کے بعد تو عملی طور کے اوپر اس طریقے کے سیشنز اور چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں، اب جا کے وہ معاملات شروع ہوئے، ریکوزیشن آئی تو اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک جتنا ٹینیور رہا اس کے اندر جو ہے وہ ما سوائے نیب کے ریفرنسز کے، کیسز کے، اس کے علاوہ کوئی اور امپلیمنٹیشن یا پریکٹیکل ورکنگ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہو؟ دیکھیں، جہاں تک نیب کا تعلق ہے، نیب کی نیشنلی جب بھی کوئی بھی بات ہوئی ہے اسمبلی میں،
جب اتنی وکٹمائزیشن ہوگی اور جب آپ پکڑ دکڑ اس طرح کریں گے تو وہاں لیڈرشپ، ٹاپ کی لیڈرشپ جب وہ آئے، کبھی آئے بھی ہیں یا ان کے باقی پارٹی کے لوگ بالکل بات کرتے رہے ہیں کہ یہ اگر اتفاق کے لیے کسی کو کوئی نہیں، جس طرح سسی صاحبہ نے بات کی ہے کہ وہ سارے فیس کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کا کراس دا بورڈ ہو. باقی جو وکٹمائزیشن ہے وہ ناٹ ایکسیپٹیبل. جب ایک بات ہوتی تھی کہ نیب جو ہے اس طرح کے کام کر رہی ہے، باقی جتنے بھی ایشو ہیں وہ ہمیشہ چاہے لیڈر آف اپوزیشن ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، جب بھی کبھی آئے ہیں انہوں نے ایشوز پہ باقی لوگوں نے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. وہی لیجسلیشن کی بات، یہ بات کرتے ہیں لیجسلیشن ہم نے جو بھی یہ لیجسلیشن لائے ہیں کبھی آپ اٹھا کے تو دیکھیں، کبھی ان سے پوچھے فگر کسی دن کوشچن ہونا چاہیے کہ کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے. جو بھی اچھی لیجسلیشن لائے ہیں اس کو ہم نے ساتھ دیا اور وہ پاس کی ہیں. جو کنٹروورشل جو چیزیں ہیں اس پہ ہم نے ضرور اپنے اس پہ کوشچن ریز کیے ہیں اور ہم نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. نیب کے اوپر تو ہمیشہ حکومت نے یہی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این انہی کی مشاورت سے چیئرمین بھی لگے، انہی نے تمام جو ہے وہ چیزیں بنائی، قانون سازی بھی کی ہے. تو ان کو ہی چاہیے تھا کہ یہ جو ڈیفنس اوپینین آتا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے کہ ہم نے تو نہیں بنائی ہے، یہ نیب ہماری تو نہیں ہے، نہ ہی ہمارے انڈر ہے. وہ تو آپ اس کی طرف چلے جائیں، میں پرفارمنس کر رہا ہوں اس کی جو آپ اسمبلی میں بات کرتے ہیں صرف نیب کی بات ہوتی ہے، نیب کی بات نہیں ہوئی. وہاں پہ بڑی ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو بھی ہم جب لیجسلیشن کرتے تھے یا پیپلز پارٹی کرتی تھی، یہ پچھلے 5 سال تو یہ تھے اپوزیشن میں پی ٹی آئی، ان سے پوچھیں جو اس وقت منسٹر ہیں، اسد عمر ہے یا جتنے بھی امراض سعید ہے، کافی سارے لوگ ہیں، شفقت محمود وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پوچھیں، ہم ان کے پاس اپنا ڈرافٹ لے کے جاتے تھے یہ ہم لیجسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں. پیپلز پارٹی کو بھی دے دیتے تھے کاپی، اسی طرح پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی. اس وقت تو یہ شاید نہیں تھے لیکن پچھلے 5 سال یہ تھے اور ہم جو یہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ یہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے موسٹلی اس کو اکوموڈیٹ کرتے تھے اور لیجسلیشن ہو جاتی تھی. اب یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی پی ایم ڈی سی کا ہو یا کوئی اور ہو، ہم کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. نیب لاز پہ بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بلا لیتے ہیں پھر 6 مہینے بھول جاتے ہیں. یہ تو بالکل غلط بات کرتے ہیں، لیجسلیشن پہ یا ایشوز پہ بات نہیں ہوئی یا کامن مین کی ویلفیئر کے لیے بات نہیں ہوئی، ہوتی رہی ہے. وہی آپ کی بات کے چیئرمین لگائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ یہ لمبی بات ہو جائے گی کہ گورنمنٹ کس طرح بنی، گورنمنٹ کیا ہوا، کس طرح ڈائریکشن لی گئی اور کس طرح مطلب ایک ایلیمینیشن پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا پولیٹکس سے کچھ لوگوں کا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ سے بھی سارے چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پہلے دن سے بلاول صاحب نے، مجھے یاد ہے جب اناگورل سیشن ہوئے تو اس میں انہوں نے جو اسپیچ کی انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین بہت بڑی بات تھی، لیکن آگے سے کیا رسپانس آیا؟ جس طرح شہباز صاحب نے کہا کہ ہم پورا کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ وہ چارٹر آف اکانومی لے آئیں، جو چیز لائیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ ہم ایک ڈائریکشن میں جائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں نے ہی اپنا جو ہے وہ کوآپریشن کا ہاتھ بڑھایا ہے. کوآپریشن، میری بات سن لیں نا، یہ اس کو انہوں نے دوسرا رنگ یہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. بھائی این آر او کون مانگ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں آپ اقتصاد جاری رکھیں، کراس دا بورڈ جاری رکھیں، لیکن یہ چیزیں ملک کے لیے ہے، 22 کروڑ عوام ہے، یہ ملک ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ بھی نہ ملائیں. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کووڈ-19 اور یہ جو کرونا ہے اس پہ ایک میٹنگ ہوئی، شہباز صاحب ادھر پہنچ چکے تھے. یہ تو کہتے ہیں نہیں شہباز صاحب آئے، شہباز صاحب پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی کنوکشن ہوئی تو وہ جیل میں آئے، سیدھے گئے. شہباز صاحب آج کورونا ہوا تو وہ چھوڑ چھاڑ کے ساری چیزیں آ گئے. لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو میٹنگ انہوں نے کی یہ پرائم منسٹر صاحب نے، انہوں نے آئے اور اسپیچ کی جس میں بلاول صاحب بھی تھے، شہباز صاحب بھی تھے، سارے لوگ تھے، اور یہ اٹھ کر چلے گئے. اور پھر دونوں یہ لیڈر جو ہیں بڑی پارٹیوں کے لیڈر ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہماری بات ہی نہیں سننی انہوں نے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے میٹنگ کی پریزائڈ، جتنی بھی ہوئی، جتنی سجیشن اپوزیشن نے مل کے دی ہیں 5-6، وہ بات سننے کو تیار نہیں. کسی جگہ مجھے آپ فرید صاحب کو آپریشن بتا دیں جو ہم نے کبھی کوئی ریکمنڈیشن کی دی ہیں، تجاویز دی ہیں، اس پہ ایک پہ بھی غور کرنے کو کوئی تیار ہے. سر ایک بریک لیتے ہیں. ہم کس طرح بات کریں؟ رہی بات جو ولی صاحب نے، ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری صفوں میں انتشار ہے. ہماری صفوں میں کوئی انتشار نہیں ہے. وہ سینٹ کے الیکشن جس طرح ہوئے، یہ آج
ہمیں گورنمنٹ دے نا پنجاب میں. میں لینا تو نہیں چاہتا, میں مثال دے رہا ہوں. ہمارے ساتھ آ جائے گی, یہ جو آدھی کیبنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی, کیونکہ وہ تو کیبنٹ ہے ہی. اس طرح یہ پرندے ہیں, پنچھی ہیں, وہ جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. ران صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. ان کے فرید ان کے ایک ایم این اے نے ریزائن کیا, کراچی کے سارے لوگوں نے آگے پروٹیسٹ کیا اور پھر پرائم منسٹر نے ان کے تحفظات کو دور کیے. ایک ان کے ایم این اے نے ریزائن کیا ہوا ہے. تو بے شمار وہاں کھلبلی ہے, لیکن جس طرح یہ گورنمنٹ کھڑی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی 6 بندوں پہ کھڑی ہے تو پھر ہمیں نکال کیوں نہیں دیتے. بھائی نکالنے والے ہم بس ٹھیک ہے کہ اس پہ کیا ہم ان کو پتا ہے. چلے میں آپ نے اشاروں کنایوں میں آپ نے بات کی ہے. میں نے ایک بریک لینی ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب, میں بریک کے بعد ذرا آتا ہوں, ذرا میں تو آپ کے سامنے اور پھر یہ سوال میں رکھوں گا. جس طریقے سے رانا صاحب نے بات کی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے, اپنا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے, اور جب وہ ہاتھ اگر بڑھا رہی ہے تو اس کو رسپانس بجائے مل کر کام کرنے کے آپ کی طرف سے اگر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, تو میں اس پر آپ کا ٹیک لوں گا, ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو جانوں گا. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے, اس پر مزید بات کریں گے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک بار پھر پروگرام کے اندر. ولید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو بات رانا صاحب نے کی, میں اس کا جواب ذرا آپ سے چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تمام کوآپریشن ایکسٹینڈ کی گورنمنٹ کو, لیکن ہماری اس کوآپریشن جو ہم ایکسٹینڈ کرتے رہے اس کو این آر او مانگنے کا نام دیا جاتا رہا. کیا ایسا ہی ہے کہ آپ سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں ہی این آر او مانگ رہے تھے؟ دیکھیں جی, جہاں تک ایسی کسی گفت و شنید کا تعلق ہے جو گورنمنٹ اپوزیشن لیول پہ ہوئی, میں ان میں کوئی براہ راست تو شریک نہیں رہا, لیکن یہ بات کئی دفعہ آپ نے بھی سنی ہوگی اور میں نے بھی سنی ہوگی کہ گورنمنٹ کے بہاف پہ سینئر منسٹرز نے یا ممبرز آف پارلیمنٹ نے یہ کی ہوئی ہے. میں آپ کو کوئی ڈائریکٹ اس کا جو ہے, میں نے کہا ہے نا کہ میں براہ راست اس پہ نہیں رہا, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور آپ سے عرض کر سکتا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ آپ سب کے سامنے ہے, کہ جہاں جہاں کوئی کامنالٹی آف انٹرسٹ ہے یا کوئی اوور لیپ کرتی ہے باتیں جس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اگری کرتی ہے, وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا. بیچ میں ڈیڈ لاکس بھی آئے ہیں. اگر جب مجھے یاد ہے میں نیا منتخب ہوا تھا سینیٹر, تو کافی مہینے ڈیڈ لاک چل رہا تھا یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا, جس پہ اپوزیشن اس بات پہ ایڈمنٹ تھی کہ شہباز صاحب ہوں گے, اور فائنلی گورنمنٹ کی طرف سے ہی پھر یہ ہوا اس بات کا اتفاق کہ جی ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے جی یہ مان لیں. اس کے بعد بڑا سموتھلی جب میاں شہباز شریف صاحب اس عہدے سے دستبردار ہونا چاہے تو رانا صاحب کو اس عہدے پہ جو ہے منتخب کیا گیا, تو وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی کوآپریشن موجود تھی. سروسز چیفز کی جو ایکسٹینشنز کے بارے میں جو ترامیم لانی تھی اس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے بالکل جو ہے کوآپریٹ کیا اور یہ بات چیت ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, حالانکہ پچھلے 10 سال پی ایم ایل این اور پی 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 رہے, اور میں اس بات کا بھی سب کو علم ہے کہ جب 1999 میں نیب کو وجود میں لایا گیا اور اس وقت کیا حالات تھے اور کس طرح سے یہ پیٹریٹس وغیرہ بنا کے یہ سب کچھ کیا گیا, لیکن وہ اس قانون میں اصلاحات کی یقیناً ضرورت ہے. کچھ اس کے پہلو ایسے ہیں جو ایکسیسو ہیں, اور اس پہ بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی بات چیت چلتی رہی ہے, اور جہاں تک مجھے علم ہے اس وقت بھی گفت و شنید جو ہے وہ چل رہی ہے. تو جہاں اس طرح کا گورنمنٹ کی پوزیشن کمپرومائز نہیں ہوتی, یہ میں ضرور آخری بات کہنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں, یہ سب کہہ کے دہرا کے یہ کہ نیب کے قوانین میں کچھ قانون میں کچھ پہلو ایسے ہیں جو ایکسیسو ہیں, جن کو اصلاح کی ضرورت ہے, جو پہلے ہی ان کے ٹائم میں ہو جانی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ ضرور میں پرزور طریقے سے بات کروں گا کہ گورنمنٹ اپنے احتساب والا جو معاملہ ہے, جو اس بارے میں اصول ہیں اور جس مینیفیسٹو پہ وہ الیکٹ ہو کے آئی ہے, اس پہ قطعی طور پہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو. ولید صاحب, آپ نے جو بات کی کہ کچھ قوانین یا کچھ چیزیں ایکسیسو ہیں, یہ آپ بھی, ہاں نیب کی میں بات کر رہا ہوں, میں نیب قوانین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایکسیسو ہے, اور یہ آپ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایکسیسو ہے جن میں ترمیم ہو جانی چاہیے تھی پہلے ہی, کیا وہ ایکسیسو قوانین کا نشانہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بھی بن رہی ہے؟ یہ بھی آپ ایڈمٹ کرتے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں قانون میں کوئی کمی بیشی ہونا یا کوئی ایسے نقص ہونا جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے,
وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور جس طرح سے قانون اس وقت ہے اس پہ جو متعلقہ ادارہ نیب ہے وہ جو عمل درآمد کر رہا ہے وہ ایک بالکل علیحدہ موضوع ہے، اور جو عمل درآمد نیب اس وقت موجودہ قانون پہ جس طرح کر رہا ہے اس کا جواب نیب ہی دے سکتا ہے، اور وہ صرف نیب ہی کا کوئی ترجمان جو ہے واضح کر سکتا ہے کہ کوئی کسی کا شکار ہے یا نہیں ہے، یا اگر اس میں کوئی شکایت ہے کسی کو یا کسی کو موقع ملتا ہے یہ کہنے کا کہ جی یہ کارروائی جو ہے یہ متوازن نہیں ہے یا یک طرفہ ہے، اس کا جواب حکومت کے پاس نہیں ہے، نہ ہی حکومت سے لینا چاہیے۔ یہ نیب جو ہے آزاد ادارہ ہے، نہ اس پہ کوئی ایسا دباؤ ہے کہ فلاں کو ٹارگٹ کرو، نہ کوئی ایسا دباؤ ہے کہ جی یہ ہمارے بندے ہیں ان کو مت چھیڑو۔ لیکن یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ نیب آزاد ہے، لیکن جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو یہ نہیں سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دیا جاتا ہے تو پھر نیب آزاد ادارہ کیسے ہوا؟ پھر تو یقیناً یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ حکومتی دباؤ ہے نیب کے اوپر، جس کی بنا کے اوپر ایکسیسو کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نہیں جی، ایکسیسو کارروائی جو ہے وہ ایک میں نے جس طرح کہا نا علیحدہ موضوع ہے، یہ کچھ قانون کے ایکسیسو پہلو ہیں جس کے بارے میں میرے خیال لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ بیل نہ ملنا اور بہت طویل عرصہ بغیر ریفرنس ڈالے ہوئے کسی کو حراست میں رکھنا، اور کچھ تحفظات گورنمنٹ کے اس پہ بھی ہیں، یہ جو پلی بارگین والے جو کچھ شکیں ہیں قانون کی، اور یہ جو سارے پہلو ہیں، لیکن جو کارروائی ابھی ہو رہی ہے، اور میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، ابھی میری کالیگ جو ہے سسی پلیجو صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جی ان کے چیئرمین دونوں جو کو چیئرمین ہیں، والد بھی اور ان کے فرزند بھی، ان کو دونوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب آپ دیکھیں وہ کیس جو ہے فیک اکاؤنٹس والا، وہ تو اس دور کے اندر پی ٹی آئی کے دور میں انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہوا تھا، پچھلے حکومت کے اندر وہ انسٹیٹیوٹ ہوا تھا، اور وہ کیا نیب نے تھا، اور اگر نیب نے اس وقت کیا تھا وہ اس کو ابھی بھی پرسو کر رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اب جس طرح آج شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں بتایا کہ جی کیش ٹرانزیکشن رپورٹس موجود ہیں کہ میاں شہباز شریف کے پرسنل اکاؤنٹ میں کہیں 1 کروڑ روپے 1 کروڑ 4 لاکھ روپے جمع ہو رہا ہے، کہیں 99 لاکھ روپے جمع ہو رہا ہے، وہ فلاں جگہ سے وڈرا ہو رہا ہے، جہاں جمع ہو رہا ہے۔ یہ بڑی اسپیسیفک ایویڈنس ہے، بڑی اسپیسیفک تو سر ثبوت اگر ہے تو اگر ایویڈنس ہے تو پھر کارروائی بھی تو نظر آنی چاہیے نا۔ نیب کو ہی جائے گا، وہ ثبوت نیب کو بھیجا جائے گا، کارروائی آگے نیب کرے گی اس پہ، ٹرائل، اور جو شہزاد صاحب زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکے نا کہ ہم ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی ڈیمانڈ کریں گے، لیکن ٹرائل کا متعلقہ ادارہ ہی کریں گے۔ سسی صاحبہ جس طرح سے بات کی انہوں نے ولید صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ آزاد یہ ادارہ ہے، اور وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ کچھ ایکسیسو قوانین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ شقیں ہیں قوانین کے اندر جن کے اندر ترمیم ہو جانی چاہیے تھی پہلے بھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کے جواب تو نہیں دیا کہ اس کا شکار جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی ہے، بیکاز ہی سیڈ کہ وہ ایک علیحدہ موضوع نیب اس کا جواب دے پائے گی۔ تو ڈو یو ایگری ود دس آرگیومنٹ ود دس اسٹیٹمنٹ کہ جی نیب ایک آزاد ادارہ ہی ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے حکومت کا اس کے اوپر، اور کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ بیکاز ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ اسٹریٹ اوے یہ الزام ایسے لگا دیتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ دیکھیں اس پر میرے خیال میں میں نے پہلے جو حصے میں جواب دیا تھا اس پر میں بات کر چکی ہوں۔ باقی جہاں تک نیب کا جو قانون ہے اس میں بالکل ترمیم کی ضرورت ہے، اور سب یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بات درست ہے کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس میں سستی کہیں، پولیٹیکل ول کی کہیں، بہرحال اس میں صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلم لیگ نون بھی میجورٹی کے ساتھ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ تھی، اور اب جو ہے جو بھی قانون بننا چاہیے میرے خیال میں پارلیمنٹ میں ہی اس کو زیر بحث ہونا چاہیے۔ ابھی بھی میرے خیال میں نیشنل اسمبلی کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں زیر بحث ہے نیب کے وہ۔ باقی جو اس حوالے سے ملاقاتیں وغیرہ کچھ مہینے پہلے ضرور تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی تھی، اب کیا صورت ہے میں نہیں سمجھتی کہ اب میٹنگز ہو رہی ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے۔ خیر وہ پارلیمنٹ میں ہی ساری چیزیں ہوں گی اور ہونا چاہیے، اور اس میں بہت گرے ایریاز ہیں، بہت سارے لوپ ہول ہیں نیب کے قانون میں، اور وہ جو خود ولید صاحب جو ہیں ایک منجے ہوئے وکیل ہیں اور قانون کو سمجھتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے ہماری سینٹ میں بھی کئی دفعہ بہت ساری چیزوں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بحث ہوتی رہی ہے،
اور ہماری ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے، اور ان جیسے لوگ دوسرے جو دور نظر ہیں، سمجھتے ہیں کسی بھی غلط قانون کی وجہ سے کوئی بے گناہ شخص، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، کارکن ہو یا کوئی عام شخص ہو، کیونکہ آرٹیکل 25 تو سب کو برابری کا حق دیتا ہے نا، تو اس حوالے سے کوئی ایسا قانون ابھی جس میں گرے ایریا ہے یا وہ غلط جا رہا ہے آپ کے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے، آپ خود اپنے آئین کے حوالے سے، یا آپ کے جو جسٹس سسٹم ہے اس حوالے سے، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور تو سسی صاحبہ اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی کہ جس چیز چینج کی طرف آپ بات کرتی ہیں، پی ایم ایل این بات کرتی ہے، ولید صاحب نے خود کہا کہ کچھ ایسے شقیں ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں جن کو چینج ہونا چاہیے، اگر یہ چینجز آ بھی جاتی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کو ایگری تو سب کرتے ہیں، اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ اگر ریفارمز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان ریفارمز کو اکاؤنٹیبلٹی کی صورت میں تمام پارٹیز ایکسپٹ کریں گی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام نہیں دیں گی؟ دیکھیں، میں اسی چیز پر بات کر رہی تھی. اب یہ کہ صرف ایڈہاکزم پہ بنیاد پہ چلنا ہے اور فوری طور پہ چیزوں کو جو ہے ایک بیوپار کی طرح قانون کو استعمال کرنا ہے لین دین کے حوالے سے، تو یہ نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی کا اسٹانس اس حوالے سے کلیئر ہے، اور ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی اس کی بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سارے قوانین آنے چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے. ابھی اگر ابھی موجود ہیں، جس سے بحث ہو رہی ہے، تو سب کو موقع ملنا چاہیے. اور then we can come up with good ideas and whatever we have to, we can bring about so many positive changes جو بھی required ہیں یا ضروری ہیں. جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں دونوں حضرات کو سن رہی تھی، ولید صاحب ظاہری بات ہے، میں سمجھ رہی ہوں وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جو ان کی پارٹی وہ اب نہ کہیں گے، لیکن جو میں نے ان کو سینٹ میں دیکھا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ حق اور اصول کی بات کریں. تو نیب جن اصولوں پہ گامزن ہیں، ان کی دل میں ان کو پتا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں ٹی وی پر آ کر ظاہری باتیں وہ اپنی پارٹی کی بات کریں گے. وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کچھ شقوں کے اندر جو چینجز ہونی چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں. میں دوسری بات کر رہی ہوں، میں وکٹمائزیشن کی بات کر رہی ہوں. یہ جو ابھی انہوں نے کہا چیئرمین اور کو چیئرمین، بالکل ان کے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی شروع دن کی سے محترمہ صاحبہ جب تھی حیات شہید صاحبہ، تب بھی سال ان کے خلاف کیسز رہے. ان کے بچوں سمیت وہ یا تو ہیئرنگز اٹینڈ کرنے میں رہیں، یا ان کے جو ہسبینڈ ہیں پریزیڈنٹ آصف صاحب جو ہے وہ جیلوں میں رہیں، یا خود رہیں یا جلاوطن رہیں. یعنی کون سا دن ہے، کون سی وہ گھڑی ہے جب ان کے خلاف یا تو پولیٹیکل اٹیکس یا غلط قسم کی الزام تراشوں کے اس پر کیس یعنی پروف بھی نہیں ہے، اور وہ حاضریوں پہ حاضریاں، پیشیوں پہ پیشیاں، اور خاتون ہو کر بھی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ نہیں. تو وہ جس ایرا کی آپ بات کر رہی ہیں، اس ایرا میں تو کبھی پی ایم ایل این، کبھی پیپلز پارٹی، یہ دو جماعتیں رہی ہیں. نہیں، مجھے بات کرنے دے پلیز، کہ ابھی بھی میں اس موجودہ وقت کی بھی بات کر رہی ہوں کہ یہ ولید صاحب کو بھی پتا ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن کو بھیانک اور بھدے طریقے سے رگڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو یعنی مہینوں کے مہینوں یعنی نیب کی جو ہے جس طریقے سے وہ کوٹریوں میں رکھا گیا، یا خود مسلم لیگ نون کے خلاف جو کاروائیاں کی گئی ہیں، وہ انہی قسم کے جو کیسز اس سے زیادہ مضبوط یعنی ایویڈنس سمیت، وہ چاہے پرویز خٹک صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. تو بھائی یہ بھی تو آپ بتائیں نا کہ پاکستان میں آپ کا دو نظریے چاہ رہے ہیں، دو قوانین کے سیٹ چاہ رہے ہیں. اگر پاکستان کا نظریہ ایک ہے، آئین ایک ہے، اور اس کا جو ہے ظاہری بات ہے میجورٹی مسلمانوں کی ہے، ایک مسلم ریاست ہے، ہم سب ایک کے جو ہے بات کرتے ہیں ایمان کے حوالے سے، تو اس میں پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو قانون کسی ایک کے لیے ٹھیک ہے، پھر دوسرے کے لیے وہ غلط نہیں ہو سکتا. وہ پھر ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل جو ڈفرنس، اس کو ہٹا کر سب کے لیے جو ہے پھر یہ کہنا کہ مدینے والی ریاست ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ کہنا کہ ساری چیزیں انصاف
के सुलह पर मबनी होगी। फिर ये कहना कि हमने तो सबको स्पेस दिया हुआ है, हमने सबको जो है कानून के पलड़े दो बराबर हैं और किसी को गलत राय नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ये इस वक्त पीटीआई की इस हुकूमत में हम जब बैठे हैं बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हजारों ऐसी चीजें हैं जो एक के लिए एक कानून है, दूसरे के लिए दूसरी है। टीवी वलीद पर इकबाल आप साहब, कितने भी पैसे वलीद साहब से ले लेते हैं जवाब। वलीद इकबाल साहब, इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा मुख्तसर। मैं राना तनवीर साहब की तरफ फिर जाऊंगा। जी बिल्कुल, वही मुख्तसर बात जो मैंने पहले अर्ज की थी। देखें जी, मैं कानून पे तो तबसरा कर सकता हूँ क्योंकि कानून साजी के इदारे से मैं खुद मुंसलिक हूँ और कानून का शोबा जो है वो इत्तफाक ऐसा है कि मैं कानून के शोबे से भी ताल्लुक है, उस पर तबसरा मैं जरूर कर सकता हूँ अगर उसमें कोई कमी बेशी है। लेकिन किसी ऐसे इदारे की सरगर्मी पे मैं तबसरा नहीं कर सकता जिसके ऊपर मेरा या मेरी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और वो आजाद है। जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये दो अलग टॉपिक्स हैं। कानून में नुक्स या कानून की इस्लाह तलब बात होना वो, और दूसरा उसकी लेकिन कार्रवाई। आपके अलावा दूसरे ये वो मानते नहीं है ना कि वो उसकी इदारा कार्रवाई और आजाद है। आपके अलावा कोई जी, दूसरा वो ये मान नहीं रहा इदारा- कि वो आजाद है। वो इदारा जो है, मैंने जिस तरह अर्ज किया, अगर उस इदारे की कार्रवाई पे किसी को कोई तहफुजात हैं या वो उस इदारे की कार्रवाई को समझते हैं कि उनको निशाना बनाया जा रहा है और दूसरों को बख्शा जा रहा है, तो बेहतर यही है कि उस इदारे के किसी तर्जुमान को बुलाएं और उस इदारे से जवाब दें। मैं तो उनके बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकता, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, राना तनवीर साहब, चले सही साहब, ये तो बात कर दी इन्होंने सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने। उन्होंने कहा जी ही कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। नैब की तरफ से नैब ही we agree to disagree and obviously I disagree। उनका जो उन्होंने बात पेश की है या कही है, मैं उनके उस मफहूम को नहीं समझ सकती हूँ। वो एक तरफ तो एक बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बहरहाल, लेकिन इनकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि कवानीन में जो है तरामीम आनी चाहिए और एक बेहतर कानून हो जो सबके लिए और सबके लिए बराबर हो। जो भी जिस चीज में भी आड़े हाथों जिसको लेना चाहिए वो नहीं देखना चाहिए कि मुखालिफ जमात का है या हुकूमत का है। राना साहब, दो बातें आपसे करूंगा, दो सवाल आपसे पूछूंगा इस चीज के अंदर। एक तो इसी चीज के ऊपर आ जाएंगे, ये रिगार्डिंग जो नैब के अंदर जो चेंजेस है कवानीन के अंदर, और मेरा जो सवाल सस्सी से भी था वो आपसे भी मैं करूंगा कि अगर इसमें चेंजेस होती हैं, रिफॉर्म्स आती हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठती हैं, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। वलीद साहब तो कहते हैं कि आजाद इदारा, लेकिन आप और पीपल्स पार्टी से एग्री नहीं करते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर रिफॉर्म्स हो भी जाती हैं तो फिर इस बात की गारंटी क्या है कि तमाम जमातें अकाउंटेबिलिटी को जो है वो वाकई अकाउंटेबिलिटी लेंगी और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम नहीं देंगी? देखिए फरीद, पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसका जवाब तो आप नहीं देंगे, लेकिन क्या वाकई जेन्युइनली आप भी दिल से समझते हैं कि ये आजाद है और ये सही डायरेक्शन में चल रहा है और ये क्रॉस द बोर्ड या बिल्कुल मैरिड या सर वलीद साहब जवाब ना दे पाए तो मैं, वलीद साहब हुकूमत में होकर इसका जवाब नहीं दे पाए। नहीं मैंने तो कहा आजाद है। वलीद साहब ने तो देखा, वलीद साहब ने तो कहा ना कि बिकॉज नैब के हवाले से वो नहीं बताएंगे, नैब की तो तर्जुमान है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको ही पता है, आप बहुत की नजर है, आप एंकर पर्सन है कि जिस तरह नैब के 2 साल से चल रहा है, लेकिन ये इसका जवाब आपने क्या कमेंट करना है कि यस नो में। लेकिन जो आपने बात की है, मैं तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो खैर वलीद साहब ने जो कहा मैं उसे एग्री करता हूँ, वो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले ये है जो इन्होंने प्रोसेस बयान किया है, जो ससी पटीडो साहबा ने भी कि प्रोसेस चेंजेस का या उसमें अमेंडमेंट्स का, उसमें क्योंकि मैं भी जाता रहा हूँ, वो बिल्कुल नॉन सीरियस गवर्नमेंट का एटीट्यूड है। सीनियर 3 मिनिस्टर उसमें होते हैं, स्पीकर साहब होते हैं, हमारे भी लोग होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, सबके लोग होते हैं, और वहां पे वो ऐसे ही है कि जो गोंगलों से मिट्टी झाड़नी है और फिर आगे चलना है, 3 महीने फिर नहीं। अब वाकई हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है इस पे। हमने एक मसवदा उनको दे दिया है फाइनली, 3-4 महीने हो गए हैं, उसका रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। और मैं आपको बताऊं, ये जो बात करते हैं ना वलीद साहब कि वहाँ सीनियर मिनिस्टर होते हैं, बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, वो मैं आपको बताऊं जब कोई चीज फाइनल होती है तो वो कहता है जी हम ऊपर बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर जाते हैं, फिर ऊपर से आते हैं, फिर आता है एक और मिनिस्टर, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, कि जी अब मुझे पूरा मैंडेट देके भेजा गया है, 100% आप जो फैसला होगा वो समझें कि मैं प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है। ठीक, फिर वो भी जाते हैं तो वापस आते हैं कि जी वो ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ये बड़ी लंबी कहानी है, खैर छोड़े इन बात। ठीक है सर, कट शॉर्ट कर लेते हैं इसको, बिकॉज वी हैव टू रैप अप। हाँ, कट शॉर्ट कर लीजिए सर। बात की है जो वलीद साहब ने बात की है उससे मैं एग्री करता हूँ, लॉज में चेंज करना और मसला है,
پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پھر ادارے نے کرنی ہے کراس دا بورڈ. اس کو چاہیے کہ وہ انصاف اس میں جو صرف میئرز لیے گئے ہیں جو جن کا یہ ذکر بھی کر رہے ہیں, خود بہت بڑے وکیل ہیں, کچھ ایسی چکے ہیں جو ہیومن رائٹ سے یا جس طرح بیل نہ ملنا, یا وہ تو سپریم کورٹ کے اسد سعید کھوسہ صاحب نے بھی جو ایک ججمنٹ ہے اس میں بھی کہا تھا یہ 3-4 جو امینڈمنٹس ہیں وہ اس میں آنی چاہیے. یا کرمنل جو CRPC ہے اس کی شکیں لاگو ہوں. ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑا ڈیروکونین لاز ہیں جو 5 شکیں ہیں, اور بیل ٹرائل کورٹ پہ ہو. یہ ان کو وہ نہیں انہوں نے کی انکارپوریٹ. خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بات درست ہے وہ کر بھی لے تو وہ تو ایک لا کی ایک ہو جائے گی, تھوڑا سافٹ ہو جائے گا. لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ تو پھر وہی بات ہے, اگر یہ انجینئرنگ پولیٹیکل انجینئرنگ ٹول بننا ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہونا ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے. ابھی چودھری صاحبان نے کوئی میٹنگ کی 1-2 بہیر سے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب ملے یا کوئی ہمارے خواجہ برادر. سر وی ہیو ٹو کٹ شارٹ سر بیکاز شارٹ آف ٹائم. انہوں نے ان کو بھی نوٹس بھیج دیے جو کلوز کیس تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 100% وہی استعمال طریقے ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن کو یا جو بھی ایون الائز, تو وہ بھی الائز بھی اگر کوئی تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے. سر وی ہیو ٹو کلوز اٹ سر. بہت شکریہ سر آپ کا. رانا تنویر حسین صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر سسی پولیجو اور سینیٹر ولید اقبال, بہت شکریہ آپ کا. امپلیمنٹیشن کی بات ہے جی, ساری کی ساری نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پہ اگر یہ گردانا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, تو لا ایسے ہوں, ریفارمیشن ایسی ہو کہ جب ریفارم کیا جائے اکاؤنٹیبلٹی کو اور اس ادارے کو, تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام اس پر نہ لگایا جائے, بلکہ اگر اکراس دا بورڈ ہو تو تمام سٹیک ہولڈرز پھر اکاؤنٹیبلٹی کو اسی طرح سے ہی لیں, نہ کہ اس پر تنقید کریں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.